میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس چینل کو دیا، اور مزید شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ کر مجھے دینی خدمت کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ عطا کیا۔ حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو مردوں کے لیے بھی خاص ہے اور عورتوں کے لیے بھی خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ بتانے والا ہوں، اور ایسا طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس طریقے کو اختیار کر کے ایک مرد بھی تراویح کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور ایک عورت بھی تراویح کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ مرد کس طریقے سے تراویح کی نماز پڑھے۔ دیکھیے، مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے اور مسجد میں جا کر امام کی اقتداء میں تراویح کی نماز ادا کرے۔ اور امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کس طریقے سے آسان ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ امام صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی میں نماز ان کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں، بس نیت کافی۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، امام صاحب کے ساتھ آپ کو اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ رکوع کے اندر کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں اور سجدے کے اندر کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، اور جب بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے تو آپ کو تحیات پڑھنا ہے۔ اگر درود شریف یاد نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ دعائے مسورہ یاد نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ تو امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے اور آپ کو بہت مشکل سا لگ رہا ہے کہ ہم تراویح پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، تو آپ کے پاس سہولت اور سب سے بڑی آسانی تو یہی ہے کہ آپ مسجد کا رخ کریں اور امام صاحب کی اقتداء میں آپ تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تو گھر کے اندر آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہوگا اور مردوں کے لیے بھی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اکیلا گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کو میری ماں اور بہنیں بھی فالو کر سکتی ہے اور مرد حضرات بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام نہ کریں۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اکیلے تراویح کی نماز ادا کریں۔ میں اس پر مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں دلیل کے ساتھ، میں اس تفصیل میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، بس مختصر انداز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت گھر کے اندر تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھ سکتی ہے، یا ایک مرد مجبور ہے، وہ مسجد کا رخ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ گھر کے اندر ہی تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ تراویح کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کرنا مشکل سا لگ رہا ہے تو آپ اکٹھے 20 رکعت کی نیت کر لیں کہ آج میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کروں گا یا کروں گی۔ بس ضروری نہیں کہ ہر 2 رکعت پر آپ تراویح کی نیت کریں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیت کے لیے زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس یہ نیت کافی ہے، بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جس طریقے سے آپ عام نفل نماز پڑھتی ہیں، عام نفل نماز جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، اس کے اندر 2 سورت آپ ملاتی ہیں، اسی طریقے سے بس آپ کو تراویح کی نیت کرنی ہے، اور باقی جس طریقے سے آپ فجر کی سنت پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو 20 رکعتیں پڑھ لینی ہیں، آپ کی تراویح کی نماز ادا ہوگی۔ ضروری نہیں کہ آپ 20 رکعت کے اندر الگ الگ سورت کا انتخاب کریں، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو اگر 2 سورت یاد ہیں تو انہی 2 سورتوں کے سہارے آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر آپ ایک ہی سورت کو ہر رکعت کے اندر دہرا کر پڑھ کر اپنی تراویح کی نماز مکمل کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو بالکل نفل نماز کی طرح آپ تراویح کی نماز کو ادا کریں، بس شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر تراویح کی نیت کر لیں۔ اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس مسئلے کو لے کر بہت ساری میری ماں اور بہنیں الجھ جاتی ہیں، اور وہ مرد حضرات الجھ جاتے ہیں جن کو تراویح کی دعا یاد نہیں ہے، کیونکہ 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر جو تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بغیر تراویح کی نماز صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ تراویح کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ دعا تو ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے ہے، اور اس دعا کے بارے میں حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا جائے، ہر 4 رکعت پر کچھ دیر بیٹھا جائے۔ لیکن جو دعا
آج کل پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے، لیکن اس دعا کے اندر جامعیت ہے، اس دعا کو ہمارے اکابر نے وجود بخشا ہے، اور اس دعا کے اندر بہت سارے معانی ہیں، تو اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نہ پڑھیں، آپ 4 رکعت سے جب فارغ ہو جائے تو بیٹھے اور بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا تیسرا کلمہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر پہلا کلمہ یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ تراویح کی جو دعا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کو لے کر بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، تو الجھنے کی ضرورت نہیں، بالکل آسان ہے تراویح کی نماز پڑھنا، آپ نفل نماز کی طرح تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بس فرق ہے کہ آپ تراویح کی نیت سے پڑھیں۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.